الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن العظيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وعن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبث. وقال تعالى في موضع آخر عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کو سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آپ سب تشریف لائے. حضرت مولانا نے ابھی میرے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ بہت علم ہے، یہ ہے وہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا حسن ظن ہے. حضرت اقدس ہردوئی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ جب کوئی تمہارے بارے میں کچھ اچھی بات کہے تو دل میں تو اپنے آپ سے بات کیا کرو اور ان سے یہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن ظن کے مطابق بنا. تو اللہ کرے کہ میرے ساتھ آپ کی نیک نیتی اور حسن ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں اور جہاں سے بھی مجھے جو بھی بلاتا ہے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں جانے کی کوشش کرتا ہوں. 2 راتیں ہو گئی ہیں میں سو نہیں سکا. رات 3:30 بجے نکلا ہوں. اس کے بعد سے مستقل مصروفیات ہیں، لیکن جب ہم اپنے اکابر کی قربانیاں دیکھتے ہیں اور ان کی جو حالات رہے ہیں اور دین کے لیے جو تڑپ اور فکر رہی ہے، ہمیں اپنی چیزیں، اپنی باتیں، اپنے حالات ان کے سامنے ہیچ اور کمتر نظر آتے ہیں. ہمارے محبوب مربی مشفق محسن حضرت اقدس مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم العالیہ نے مجھ سے سفر میں بارہا فرمایا، اور عجیب بات ہے کہ حضرت اقدس ہردوئی، حضرت اقدس مولانا محمد علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صدیق صاحب بانکوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس قاری امیر حسن صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اکابر بیٹا ٹرین کی چالو ڈبوں میں اور جنرل ڈبوں میں سفر کیا کرتے. اور مجھے ایک دفعہ میرے استاذ نے بتایا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت ساری کتابوں کے بہت سے الفاظ اور بہت سے صفحات وہ ٹرین کے ڈبوں میں لکھے. وہ
وہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، وہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قلم چومتے چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ دیکھیں معاملہ تو عمل سے بنے گا، اسی لیے حضرت اقدس خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور ایک زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، اردو زبان پر بڑا عبور تھا۔ ان کے اشعار حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند تھے۔ وہ ایک شعر کہتے ہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے۔ ایک تو ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہم کام کے بنیں، کلام کے نہیں، جسے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش رہا کرتے تھے، طویل السمت تھے، بہت خاموش۔ سالکین مریدین متوسلین فرماتے حضرت گفتگو فرما دیجیے، یہ تو بیانات کا چسکا اب ہمیں لگا ہے، بیانات کے عادی ہم بنے ہیں۔ پہلے کے زمانے کے لوگ یہ عمل سے عبرتیں اور نصیحتیں لیا کرتے تھے۔ حضور کے پاس صحابہ آتے، حضور کا عمل دیکھتے، واپس چلے جاتے، مختصر سی نصیحت سنتے، 2 جملوں کی اصلاح ہو جاتی، اسی پر زندگی گزار دیتے۔ ہمیں گھنٹوں کے بیانات بھی ناکافی۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہو، نہ کہ حسن کلام سے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سے لوگ کہتے حضرت نصیحت کر دیجیے، بیان کر دیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں جس نے ہماری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ ہمارے بیانات سے کیا سیکھے؟ جس نے ہماری خاموشی سے نہیں سیکھا تو ہماری باتوں سے کیا سیکھے؟ بہرحال اب چونکہ سننے کے لیے جمع ہوئے، آپ آئے ہیں سننے اور میں آیا ہوں سنانے۔ آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ سننا ہے، مجھے 2 کام کرنا ہے، مجھے بولنا بھی ہے، مجھے سننا بھی ہے، پھر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر آپ کو سن کر عمل کی نیت سے سنیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا 15 سال کی عمر سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ عاجز بول رہا ہے، 25 سال کی عمر میں چل رہا ہوں، 10 سال ہو گئے، ملک کے بہت سے خطوں میں جانا ہوا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اپنے اکابر کی منشیوں کی برکت سے لوگ ملتے ہیں، بابا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ حوصلہ افزائی کریں، آپ اپریشیٹ کریں، دعا کریں، لیکن یہ مقصد اور مطلب نہیں ہے۔ خدا کی قسم آپ اور بات سے خوشی نہیں ہوتی۔ کوئی آگے یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کے بیان کی فلاں بات سن کر توبہ کی تھی، یقین مانیے ہماری زندگی اصول ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ دے کہ آپ نے فلاں بات بتائی تھی، میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور یقین مانیے ایسے ہی چند لوگوں کی وجہ سے علماء کو ہمتیں ملتی ہیں۔ اسی لیے اگر کسی کی بات سے فائدہ ہو تو اس کو بتانا چاہیے کہ مجھے فائدہ ہوا ہے، تاکہ اس کی ہمت بنے۔ تو یہ ایک بات تو یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ آج ہم جو کچھ بھی سنیں گے ان باتوں پر عمل کی پوری کوشش کریں گے، اور عمل کر کے انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ دنیا میں انسان کا سب سے پہلا مقصد اور سب سے اولین ترجیح اور فرسٹ پرائرٹی اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ میں آپ کو خوش کر کے مجھے کچھ نہیں مل رہا، آپ مجھے بولتے 2-4 باتیں میں خوش ہو جاؤں گا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اس اللہ کو راضی کرنا ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور دینے والی ذات بس اسی کی، اور قیامت کے دن بدلہ بھی وہی عطا کرے گا، انسان نہیں دے سکے گا۔ اس لیے انسانوں سے توقع لگانا اور انسانوں سے امیدیں لگانا اور انسانوں کی مدحیں لینا اور انسانوں کی تعریف کے چکر میں پڑنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔
بالکل دل سے یہ خیال نکال دینا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اچھا کیا تو کیا ہوگا، نہ یہ کہ برا کیا تو کیا ہوگا۔ عمل کی جزا اور سزا کا معاملہ صرف خالق کائنات کے ہاتھ میں۔ تیسری بات، گجرات سے مجھے بچپن سے طبعی اور فطری محبت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے جو دین کا ماحول بنایا ہے، پورے ملک میں اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ کرناٹک بھی گیا اور کشمیر کا خطہ بھی دیکھا ہے، شمال و جنوب بھی پھرا ہوں، لیکن حال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو مزاج بنایا ہے دین پر عمل کا اور دین کے جذبے کا، خرچ کرنے کا، اور اپنے گھرانے کی عورتوں کو دین کا پابند بنانے کا، اور دینی حمیت اور غیرت کا ثبوت جو اہل گجرات دیتے ہیں، پورے ملک میں اس کی نظیر کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہر 2 مہینے کو گجرات آتا ہوں۔ مجھے اب لوگ گجراتی سمجھنے لگے۔ میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا تمہیں گجراتی چھو؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ ایک لفظ آتا ہے، میں گجراتی تو نہیں ہوں لیکن میں اہل گجرات کا اور گجرات کے علماء کا اور آپ کا بہت زیادہ خیر خواہ اور معتقد ہوں، اور بڑی محبت ہے مجھے آپ سے، اور اس کی وجہ صرف یہ دینی حمیت اور غیرت ہے، اور آپ کا اللہ والوں سے تعلق ہے، دینی نظام کی پابندی اور فکر ہے، مدارس کا آپ کے یہاں پر وجود یا آپ کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے بات بات کر جی چاہتا ہے کہ گجرات میں آؤں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ بادلوں کی تاریکیوں کو رات تو نہیں کہہ سکتے نا، بادلوں کی تاریکیوں کو رات تو نہیں کہہ سکتے نا، تیرا شہر لاکھ خوبصورت ہے، اسے گجرات تو نہیں کہہ سکتے نا۔ یہ آپ کی محبتوں کی نظر ہے۔ اب یہ کھٹی میٹھی باتوں کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دنیا میں انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ کامیاب انسان کی علامت یہ ہے اس کے سامنے صرف ایک چیز ہونی چاہیے، اللہ جو اس وقت میرے دل کی حالت اور کیفیت ہے تو اس کو راضی ہے یا نہیں۔ انسانی دل کی اصلاح کا سب سے آسان اور مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ایک فکر سوار ہو جائے، خیال پیدا ہو جائے، میں جو یہ عمل کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، انسان صبح اٹھے گا، اگر رات کو نیت کر کے سوئے گا کہ مجھے فجر پڑھنی ہے، اب اگر اس کی نیت یہ تھی کہ مجھ کو فجر پڑھنی ہے اور فجر میں اٹھ گیا تو نیکی ملے گی، اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے گا، تو اس کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت نہیں ہے کہ میں فجر نہیں پڑھوں گا، نیت کی نہیں اس نے فجر میں اٹھنے کی، اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نیت نہ کرنے کا گناہ ملے گا، اور دوسری یہ کہ نہ اٹھنے کا گناہ ملے گا، نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا، کوشش نہ کرنے کا گناہ ملے گا، کاہلی اور سستی کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا مقام اور اس کا اسٹیٹس گر جائے گا۔ معلوم ہوا میرے ایک ایک عمل سے، میری ایک ایک ایکٹیویٹی سے، میرے ایک ایک حرکت سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یا تو مقام بنے گا یا گرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر، غالباً دمشق کے مقام میں یا مصر میں، کھجور خریدا۔ میں نے اپنے استاد محترم سے یہ واقعہ تقریباً 5 سال پہلے سنا تھا، وہ بہت مستند عالم تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کھجوریں خریدی، اللہ تعالیٰ کے یہاں کیفیات سے اور عمل سے
اور اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹی سی غلطی سے اور ایک چیز کی پابندی سے کس طریقے سے مقام مل جاتا ہے اور کس طریقے سے مقام گھٹ جاتا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت نے کھجور خریدا اور لے کر چلے گئے۔ خواب دیکھتے ہیں، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک کہتا تھا عارف جنید، جنید کو جانتے ہو؟ دوسرا کہتا ہاں جنید کو جانتا ہوں، جنید اللہ کا ولی ہے۔ اچھا اللہ کا ولی ہے، لیکن جنید سے غلطی ہو گئی۔ جنید نے کھجوروں کو خریدا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ خریدے گئے مال کو خود بھی توڑ لیا جائے۔ جنید نے یہ نہیں کیا۔ اس عمل کی وجہ سے جنید کا ایک درجہ اللہ تعالی کے نزدیک کم ہو گیا۔ میری آپ کی بات نہیں ہے، حضرت جنید بغدادی کی بات ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام کی ولایت عطا کی تھی، کس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا تھا۔ ایک عمل کی چھوٹنے کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے فرشتے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جنید کا ایک درجہ کم ہو گیا۔ یہ ترغیب کے لیے تھا، فکر دلانے کے لیے تھا۔ حضرت جنید اٹھے، تقریباً جہاں سے کھجوروں کو خریدا تھا، مجھے یاد آتا ہے 1000 یا 1500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ دوبارہ سفر کر کے وہاں گئے، اس سے کہا دوبارہ تولو، اور جب تولا ہے تو کھجوریں کم یا زیادہ نکلی ہیں، اس کو کہا تو یہ رکھ لیے زیادہ آ گئی، تول کر لے کر گئے اپنے یہاں سے اور کہا یہ میرے پاس زیادہ آ گئی تھی، یہ تم رکھ لو۔ پھر خواب دیکھتے ہیں، کیا تجھے پتا ہے؟ فرشتے آپس میں بات کریں، جنید کو جانتے ہیں؟ ہاں جنید کو جانتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جنید نے جو یہ عمل کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نزدیک جنید کا ایک مقام اور درجہ بڑھ گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان عمل کرتا ہے سوچتا نہیں، لیکن یا تو وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے یا مردود ہوتا ہے، یا تو وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے یا مردود ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا بولا ہوا ہر جملہ اس کے لیے حجت اور وبال ہوگا قیامت کے لیے، اور اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم اپنی زبان سے بہت سے جملے نکالتے ہیں، ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ میرا یہ جملہ اور میرے یہ الفاظ اللہ کے نزدیک میرا مقام بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی لفظ اور کوئی جملہ اللہ کی خوشنودی کا اور اس کی رضا کا ایسا نکال دیتا ہے جس کو وہ ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ استغفار کر لیتا ہے، سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی زندگی کی حالت کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، الفاظ یہ حضور نے فرمایا مفہوم ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے، وہ اس کو معمولی اور ہلکا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس جملے کی ہلاکت کی وجہ سے جہنم میں بہت دور پھینک دیا جاتا ہے، بہت دور پھینک دیا۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس زبان سے 70 سے زیادہ گناہ۔ ہم نے سوچا جھوٹ اسی سے بولے گا، غیبت اسی سے کرے گا، چغلیاں اسی سے کرے گا، بہتان اسی سے لگائے گا، زبان درازی اسی سے کرے گا، حقارت کے جملے دوسروں کے اسی سے بولے گا، نیچا دکھانے کی باتیں اسی سے کرے گا، ماں باپ سے بدتمیزی اسی سے کرے گا، لوگوں کے دل کے ٹکڑے اسی زبان کی وجہ سے کرے گا، اور اس کو اہمیت نہیں دے گا۔ کیوں؟ کثرت کلام کی وجہ سے اور بہت زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے، فضول گوئی کی وجہ سے، کام کی باتیں نہیں، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں،
اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم بولنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ جب وہ بولیں گے تو حکمت کی باتیں بولیں گے، اور ہم جو زیادہ بولتے ہیں اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، بلا وجہ کی باتیں، فضول کی باتیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس بات کا خیال پیدا ہو جائے انسان کی اصلاح کے لیے انتہائی مؤثر ترین ذریعہ ہے میرے اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، آیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ دو باتیں، انسان کے عمل کی دو کے علاوہ تیسری کوئی حالت اور کیفیت نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ میں سڑک پہ چل رہا ہوں، دل کہتا ہے کہ ایک بار حسیناؤں کی طرف دیکھ لے، جوانی کا گرم جوش اور خون ہے، تمنائیں امڑ رہی ہیں، جی چاہتا ہے کہ سڑک پر برقع پہنی ہوئی بے پردہ عورتوں کو دیکھ لوں۔ اب فوراً یہ خیال پیدا ہو جائے نا میرے اس عمل سے اللہ ناراض ہوگا، اور اس بد نظری کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور اعمال کی چاشنی اور دلوں کا سکون مٹ جائے گا، خدا کی قسم انسان کی آنکھیں نہیں اٹھیں گی، انسان کی آنکھ نہیں اٹھیں گی۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ نتیجے کا خیال نہیں ہوتا۔ ارے بھائی کبھی کسی انسان کو دیکھا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہو اور اس میں وہ کود رہا ہے؟ کسی عقل مند کو دیکھا ہے کبھی؟ پاگل تو کود سکتا ہے، عقل مند نہیں کود سکتا۔ اسے یہ معلوم ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے بدن کو، میرے جسم کو خاکستر کر دے گی آگ جلا کر، لیکن انسان کو یہ خیال نہیں یہ گناہ میری روحانی موت ہے اور اس کے ذریعے سے میں اللہ کی نظر میں فوراً گر جاؤں۔ یہ خیال نتیجے کا خیال نہیں، عمل پر نتیجے کا خیال رکھنا یہ انسان کے لیے اس کی اصلاح کا مؤثر ترین ذریعہ ہے اور ولایت کے لیے پہلا قدم ہے، آخری نہیں، پہلا۔ عمل کے لیے، عمل کے اندر اس بات کا خیال رکھنا اس سے اللہ راضی ہوگا۔ حضرات صحابہ کا جو مزاج بنا تھا نا، آپ تصور کریں مدینے کی اس سوسائٹی کے اندر کہ جس وقت حضور یہ کہہ رہے ہیں نا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر شراب کو حرام کر دیا گیا، انما الخمر والمیسر بولے والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ پکے حافظ ہیں، یہی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب حرام، جوا حرام، یہ حرام۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آ رہا ہے نا، مدینے کی اس سوسائٹی کے اندر شراب اتنی مرغوب سمجھی جاتی ہے کہ پلانے والے ایک دوسرے کو بٹھا بٹھا کے پلاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں چائے بڑی مرغوب سمجھی جاتی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بھی چائے پلائی، پسند نہیں آئی مجھے، میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، مجھے نہیں پسند آئی چائے۔ میں نے ان سے 2-4 دفعہ تاکیداً کہا چائے خاندانی قسم کی ہونی چاہیے، ورنہ وہ چائے نہیں قابل کلی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس کو منہ میں لیجیے کلی کر دیجیے، تو بہت اچھی چائے ہو تو پھر میں کسی کی چائے کی دعوت قبول کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ پیتا ہی نہیں چائے، چائے چھوڑ رکھی ہم نے۔ چائے کے نقصانات ہیں بہت، فائدہ ہے کچھ لوگوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگ کبھی کبھی پی لیا کریں دن میں، نوجوانوں کو نہیں پینی چاہیے۔ اب اس کے کیا نقصانات ہیں وہ الگ اگلی بار بلانا تو بتاؤں گا، ابھی بتا دوں میں سارا، تو اتنا آسان تھوڑی ہے۔ تو جیسے چائے ہمارے یہاں مرغوب ہے نا، کہ عجیب ماحول بنایا ہے لوگوں نے، سب سے بڑی ضیافت چائے ہے۔ جی آپ چائے لیں گے، اور اگر کوئی کسی کو چائے نہ پوچھے تو بڑی بڑا برا لگتا ہے کہ فلاں کے یہاں گئے تھے اس نے تو ہمیں چائے نہیں پوچھی۔ عجیب دماغ اور حماقت ہے۔ ارے بھائی دودھ پوچھ لیا کرو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم چائے اس لیے پیتے ہیں کہ اس میں دودھ ہوتا ہے، مزاج کی بات۔ تو ہمیں جس طریقے سے چائے مرغوب ہے، حضرات صحابہ کو شراب بڑی عجیب مرغوب تھی، شراب پر اشعار کہہ رہے ہیں صحابہ بیٹھ کر۔ اور جتنی پرانی شرابیں ہیں اس زمانے کے اندر بھی، میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے اس موضوع پر، تھوڑا سا معلوم ہے، شراب جتنی پرانی ہوتی ہے لاکھوں کے بھاؤ بکتی ہے، اس میں نشہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں،
اب آپ کہیں گے یہ آپ کو کیسے پتا؟ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ پتا تھا کہ پاخانے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، ویسے ہمیں یہ پتا ہے کہ شراب کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من لم يعرف اہل زمانہ فهو جاہل، جو مرور ایام کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے، اس کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے۔ تو شراب جتنی پرانی ہوتی ہے نا اتنی زیادہ وہ مرغوب اور اتنی لذیذ ہوتی ہے اور اتنا اس میں نشہ ہوتا ہے۔ تحقیق کرنا مت آپ لوگ، میں بتا دے رہا ہوں پہلے کہ اتنی مہنگی بکتی ہے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں وہ سالوں کی شرابیں اپنے مٹکوں کے اندر اور اپنی سراہیوں میں بھر بھر کے رکھیں، لیکن جیسے آیت آئی ہے پہلے قرآن کہہ رہا ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، دیکھو شراب پی کر نماز کے قریب بھی نہ پھٹکنا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو حرام کہہ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ جیسے ہی صحابہ کے سامنے شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے بلا چون و چرا، نتیجہ یہ تھا کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوگا، صحابہ نے شراب کے مٹکے اٹھائے اور پھوڑ دیے اور پورے مدینے کے اندر شراب کے نالے بہے۔ اور تو اور حضور نے اس کی قباحت کو بتانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے اس کے برتنوں کا استعمال جائز ہے، حضور نے فرمایا کہ دیکھو ان برتنوں کو بھی توڑ دو جن برتنوں کے اندر یہ شرابیں موجود تھی۔ صحابہ نے اٹھائے سارے برتن دھڑا دھڑ توڑنے شروع کر دیے۔ بعض لوگوں کو بہت وہ ہو رہا تھا دل میں، مرغوب چیز تھی نا، لیکن جب یہ خیال آیا یہ حکم اللہ کا ہے اور اگر مان لیا تو جنت کا راستہ آسان ہوگا اور اگر نہیں مانا تو نتیجہ جہنم ہوگا، نتیجے کا یقین ہونا اور سامنے نتیجے کا ہونا انسان کو عمل پر جمع دیتا ہے۔ نتیجے کا یقین اور عمل، انسان نتیجے کا یقین کرے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ حضرات صحابیات کے سامنے مکے کے مدینے کے اس کلچر میں، مکہ کا وہ ماحول ہے جہاں پروسٹیٹیوشن عام ہے اور جہاں پر فحاشی اور عریانیت کا بازار گرم رہتا ہے۔ جب حضور تربیت کر چکے حضرات صحابہ اور حضرات صحابیات کی، پردے کا حکم آتا ہے جو جہاں یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے اوپر چادروں کو ڈالا ہوا ہے، یہ ایسی نیک بیویاں ہیں جلباب لیے ہوئے ہیں۔ فوراً صحابیات پردے میں چلی گئی، کیوں؟ ان کے ہاں یہ نہیں تھا کہ معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، تایا کیا کہیں گے، خالہ کیا کہے گی اور موسی کیا کہے گی۔ نہ نہ نہ، یہ دین خالہ موسی کو دکھانے کا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا نہیں ہے۔ اس دین کا خلاصہ یہ مجھ سے اس عمل کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے اور جناب محمد رسول اللہ کی قربت اور پڑوس نصیب ہو جائے، بس۔ تو ہمیں معاملہ ہمارا یہ ہے، ہم عمل کرتے ہوئے ہچکچاتے اس لیے ہمارے سامنے نتیجہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہو، ہم نتیجہ دھیان میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نوجوان داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ابھی داڑھی رکھ لوں گا تو میری شادی نہیں ہوگی۔ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ داڑھی رکھ کر دیکھو، اللہ کے رسول کی داڑھی تھی کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ ہے حضور کا، ایسے سانچے میں بنایا گیا کہ اس کے بعد اس سانچے میں کوئی نہ ڈھالا گیا نہ ڈھالا جائے گا۔ ایسے چہرے پر داڑھی، انبیاء، تمام انبیاء کے چہرے پر داڑھی ہے، لیکن نوجوان داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا؟ اس کو نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے، نتیجے کا غلط اخذ کر لینا، اپنی مرضی سے نتیجہ نکال لینا۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل نے نتیجہ نکالا تھا کہ اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ سنیچر کے دن شکار نہ کرو، نہیں کرتے شکار، چلو ہیلا یہ نکالتے ہیں، جال لگا دیں گے، آج مچھلیاں پھنسیں گی کل کو نکالیں گے، واہ واہ۔ ہم نے بھی یہی سوچا ہے، داڑھی رکھتے ہیں لیکن اتنی رکھتے ہیں کہ نظر آ جائے کہ داڑھی ہے، داڑھی تو ہے نا جی۔ کپڑے اتنے پہنو کہ جس سے شرم کا ڈھک جائے، اس کو کوئی کپڑا کہے گا؟ اس کو بے لباسی کہا جائے گا، عقل کا دیوالیہ پن کہا جائے گا۔ تو بات اصل یہ کہ نتیجہ غلط نکالنا یہ انسان کو عمل سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ داڑھی نہیں رکھ رہا کیوں؟ نتیجہ یہ نکال رکھا ہے خود سے کہ لڑکی نہیں ملے گی، غلط نتیجہ۔ نتیجہ یہ نکال
داڑھی رکھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نیک صالحہ بیوی عطا فرمائے گا۔ میں اپنے نفس کی قربانی دوں گا، نفس کہہ رہا ہے مت رکھ، میں کو رکھوں گا۔ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں ما تردد فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے، جو تیرے دل میں لگے کہ ہاں یہ گناہ ہے۔ اور جیسے انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، فوراً دل کہتا ہے مت کر مت کر، تیز تیز دھڑک کر اس کو الارم دے رہا ہوتا ہے، وائبریٹ ہو کر بتاتا ہے کہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے برائی برا عمل کتنا اچھا لگے، لوگ اس کو لاکھ اچھا بتائیں، مفتی اس کے بارے میں فتویٰ دے دیں، وہ عمل اچھا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے وہ عمل کے لیے دی ہے، اور عمل کا انسان کو نیک عمل کا خیال جب تک ہوگا کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوگا، انسان اس عمل پر جمے گا۔ خیال نہیں ہوگا تو انسان نہیں جمے گا عمل پر۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو بہت بڑی سنت ہے، اور حضرات صحابہ کی جو بہت بڑی عادت ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ یہ کہ ہم چھوڑ پکڑ والے مسلمان ہیں، ہم موسم کے مسلمان ہیں، موسم کے۔ ابھی بیان ہو رہا ہے نا تو ایمان کا لیول 100 پہ ہے، جیسے بیان ختم دنیا میں جا کر بھول گئے، کیا کہا تھا کچھ نہیں، کہاں گئے تھے کچھ نہیں، کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، یہی ہوگی کیفیت۔ لیکن حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا، ایمان کا لیول تو ان کا بھی بڑھتا اور گھٹتا تھا، انسان اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے عمل کے ذریعے سے اور عمل صالح کے ذریعے سے مدد لیتا ہے، اور عمل پر استقامت کے ذریعے سے ایمان کا لیول بنا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں عمل پر استقامت نہیں ہے۔ کل نماز پڑھی تھی نا مغرب کی، آج ساری گل ہے۔ نوجوان کہتا ہے نا، میں اکثر نوجوانوں سے پوچھتا ہوں بھائی نمازیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ وقت پر؟ جی الحمدللہ 4 وقت کی ہو رہی ہے۔ بھائی ایسا فارمولہ ہمیں بھی بتاؤ کہ ایک وقت کی معاف ہو جائے، ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ نبی پہ بھی 5 وقت کی فرض ہے، ولی پہ بھی 5 وقت کی فرض ہے، مسلمان پہ 5 وقت کی فرض ہے، گناہگار پہ بھی 5 وقت کی فرض ہے، سب پہ 5 وقت کی فرض ہے، کسی سے کم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 4 وقت کی۔ اچھا ہم عمل پر جم کیوں نہیں پاتے؟ عمل پر اس لیے جم نہیں پاتے کہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، دل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے صاف کہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ، کہ دیکھو بھائی جب کسی عمل کا ارادہ کرو اور کسی نیکی کا ارادہ کرو تو کر گزرو، پھر آئیں بائیں شائیں نہیں دیکھو، نہیں ایسا کر لیا تو کیا ہوگا، ابھی میں ملا بن گیا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لوگ ملے کہیں گے نا۔ مرزا غالب جو تھے نا، میرے محبوب شاعر ہیں، وہ مرزا غالب کو بہت فکر رہتی تھی اس کی کہ اگر وہ کہتے تھے اپنی زبان میں، اپنے شاعرانہ انداز میں، غالب یہ کہتے تھے مر گیا غالب مگر یاد آتا ہے اس کا ہر بات پہ یوں کہنا، جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غالب تب بھی مرتا، مر گیا، اس کی قبر پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ شعر، دہلی کے اندر مرکز نظام الدین کے سامنے، جو لوگ گئے ہوئے انہیں معلوم ہے کیا ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا کی قسم ہوگا کیا؟ نیک عمل کرو گے اللہ راضی ہوگا، برا عمل کرو گے مقام و درجے مل جائے گا، یہی ہوگا۔ 2 حالتوں کے علاوہ تیسری کوئی حالت نہیں ہونے والی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لیا ہے تو جنت ہمارے دادا کی ہے، ایگریمنٹ کروا کے آیا یہ اللہ سے، ایسا نہیں ہوگا۔ اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھ لیجیے، اتنی آسانی سے نہیں۔ قرآن کی آیت بڑی عجیب ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال کے بدلے، جنت کے بدلے خرید لیا اس کی جان اور مال کو۔ ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں، ایک ایک چلتا ہوا سانس اور یہ چلتی ہوئی نفس اور یہ دھڑکتا ہوا دل،
یہ سارا کا سارا اللہ کے قبض قدرت میں، اور ہم نے اللہ کے ہاتھوں اس کو سپرد کر دیا، فروخت کر دیا۔ انسان اپنی سانسوں کا بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیال یہ ہونا چاہیے اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری ہر سانس تیرے غلام، ہر سانس تیرے غلام۔ اصل بات یہ کہ ہمیں اپنی بندگی کا احساس ہے۔ اچھا دیکھو، جس کو بندگی کا احساس ہوتا ہے وہ کیسی زندگی گزارتا ہے؟ غلام جو ہوتے تھے نا پچھلے زمانے میں، وہ ہمارے زمانے کے اولیاء ہوتے تھے۔ اس زمانے کے جو اولیاء ہوتے ہیں، پچھلے زمانے کے غلاموں کا یہ حال تھا اور ان کی ولایت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے غلاموں کو یہ احساس تھا کہ ہم اور ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ بازار میں غلام بک رہا تھا، ایک خریدنے والا آیا، بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کے 2000 لگیں گے، اس کے 2000 لگیں گے۔ تو خریدنے والے سب آ کے کہتے ہیں بھئی مارکیٹ میں تو یہ ریٹ چل رہا ہے، تم اتنا زیادہ لے رہے ہو۔ کہنے لگے تمہیں اس غلام کی کوالٹیز کا اور اس کی خوبیوں اور صفات کا نہیں پتا، یہ غلام ایسا ہے کہ تمہیں اس کی خوبیوں کا پتہ چل جائے تو تم اس سے 4000 روپے خرید لو۔ ایک قدر شناس آ گیا، جوہر شناس آ گیا۔ ہیرے کی قدر تو جوہر ہی جانتا ہے، جی ہیرے کی قدر جوہر ہی جانتا ہے۔ اس نے کہا میں 2000 دوں گا، لے لیا، لے کر چلا۔ لے کر جب چلا ہے، اس نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا کوئی نام نہیں، پرانا جو نام تھا وہ ختم ہو گیا، اب تو جو نام رکھتے وہ میرا نام ہے، میں اب تیرا غلام ہوں، یہ نام وام کچھ نہیں پتا مجھے، تو بتا تو کیا رکھتا ہے نام۔ اس نے پھر پوچھا اچھا کھائے گا کیا؟ جو تو کھلائے گا۔ پہنے گا کیا؟ جو آپ پہنائیں گے۔ رہے گا کہاں؟ جہاں آپ رکھیں گے۔ کہنے لگا حضور اور میرے آقا یہ بات چھوڑ دیجئے کہ کیسے کیا کرے گا، میں غلام ہوں، اور غلام اگر اپنی خواہشات بتانے لگ جائے تو مالک اور آقا میں فرق نہیں رہ جائے گا، میں آقا بن جاؤں گا، آپ نوکر بن جائیں گے، آپ مجھے حکم دیجئے میں مانوں گا۔ انسان کو یہ خیال پیدا ہو جائے اللہ ہم تیرے غلام ہیں اور تو جیسا چاہے ویسا ہے، جیسا چاہے ویسا ہے۔ ہماری زندگی سے، ہماری زندگی میں شکووں اور شکایتوں کے مزاج نے زندگی کی برکتوں کو اور زندگی کے مزوں کو خدا کی قسم ختم کر کے رکھ دیا۔ جو نعمتیں ملی ہیں انسان اس پر راضی نہیں ہے۔ ارے بھائی اتنا خوبصورت تو مکان دے رکھا ہے، پھر کہہ رہا نہیں وہ زمین ایک بک رہی ہے وہ بھی خرید لو۔ اپنی زمین کا پتہ نہیں کہ خود کہاں دفن ہوگا، اور دفن ہونے کے لیے بھی زمین ملے گی یا نہیں ملے گی، ورنہ یہ کہ کیا پتہ کشتی میں جا رہا ہو یا سمندر کے قریب ہو اور طوفان آ جائے اور سمندر میں بہا دیا جائے، یہ پتہ نہیں ہے، لیکن زمین کا انتظام کر رہا ہے۔ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ، الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر گئے 1966 میں، 1966 میں۔ حضرت اپنے خادم کو کہا کرتے تھے، ایک آدمی، ایک بزرگ نے سنا کہ حضرت کمرے میں کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا انہیں دنیا سے دل نہیں لگاتے، اسی لیے وہ زبان حال سے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں گجرات والو آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے بھروچ والو کینیڈا کو آپ نے آباد کیا، لندن کو آپ نے آباد کیا، اس گاؤں کو شہر جیسا آپ لوگوں نے بنایا ہے، اسی لیے ہمارا دل یہاں زیادہ اٹکا اور لٹکا پڑا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دل نہ لگاؤ اس دنیا سے، اس دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ سب فنا ہونے والا ہے، اس کو دوام اور بقا نہیں ہے، یہ فنا ہو جائے گی، ختم اختتام ہے اس کو، یہ بالکل یہ رہنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو مگر اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابی نے اپنا مکان اونچا بنا لیا، قبہ بنا لیا، حضور گزر رہے ہیں، حضور صاحب پوچھتے ہیں یہ کس کا مکان ہے؟ اتنا پوچھنا تھا حضور کا، حضور کی منشا پر، حضور کی فکر پر، حضور کے جملے پر ایسے مٹنے والے تھے وہ صحابہ کہ پوچھا اچھا حضور نے کچھ کہا تھا کیا میرے مکان کے بارے میں؟ حضور جانتے تھے کہ کون کس طرح کا اور کون کس طریقے سے دنیا میں پھنس جائے گا، اور اس دنیا نے میرے بھائی اچھے اچھوں کو نہیں چھوڑا، اچھے اچھوں کو دیوانہ بنا دیا، اچھے اچھوں۔ اور جتنا زیادہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں پڑتا چلا جاتا ہے، خواہشات کا غلام بنتا چلا جاتا ہے، اور انسان ایسا خواہش کا غلام بنتا ہے کہ اس کے 6 فٹ کے جسم پر اب دین کو نافذ نہیں کر پاتا، اور وہ نفس کی غلامی میں
وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کی خود اس کو بھی توقع نہیں ہوتی ہے، ایسے گناہ کر گزرتا ہے۔ اور دیکھو دنیا کے اندر انسان کو چاہیے اتنا ہی گناہ کرے جتنا وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے۔ جی ہاں، اتنا ہی گناہ کرے۔ کیسا جہنم کی آگ برداشت کی جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی امام مولانا نے آیت پڑھی تھی، میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو کروں کہ جب وہ آگ انہو کان غراما، وہ جھلسا دینے والی آگ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بدلناہم جلودا غیر جلود، ہم ان کی چمڑیوں کو دوبارہ ڈالیں گے اور ان کو کہیں گے چکھو عذاب کا مزہ چکھو، طرز کرے گا اللہ، چکھو اس کو۔ اور انسان گناہ کرتے وقت یہ خیال نہیں کر رہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دو واقعات سن لیجیے۔ ایک نوجوان مسجد کے اندر رہا کرتا تھا، ایک علاقے میں فسادات ہو گئے، آپس میں دو جماعتوں کے درمیان، دو مذہبی جماعتوں میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بے گھر ہو گئے، خواتین ادھر، بچے ادھر، لوگوں کی اموات بھی ہوئی۔ ایک خاتون دور دراز کی کچھ کلومیٹر کی بھاگتی رات کے وقت میں سناٹے کا موقع ہے، اس کو ایک مسجد نظر آئی۔ جب اس کو مسجد نظر آئی سوچتے اس سے بہتر جگہ تو پناہ کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کا گھر ہے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے نوجوان آیا، دروازہ کھولا، کہا میں اس وقت فسادات کے حالات سے گزر رہی ہوں اور ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے، اجڑ چکا ہے، میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں، لہٰذا مجھے رات گزارنے کے لیے یہاں جگہ دے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کیسے آپ کو جگہ دے دوں؟ نہیں مجھے آپ۔ خیر اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے یہاں سے نکل جانا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ نوجوان تھا، دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی وہ اس کو لے گئی۔ رات کو ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے، ایک کونے میں کتابیں لے کر پڑا ہوا ہے، موم بتی جل رہی ہے۔ وہ خاتون وہ لڑکا تھوڑی دیر پر اپنا ہاتھ اس جلتی ہوئی موم بتی پر رکھتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہٹا لیتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے۔ ساری رات اس کا یہ عمل جاری رہا۔ صبح ہوئی، وہ خاتون جانے لگی، اس نے کہا کہ میں جا تو رہی ہوں لیکن ایک سوال کا جواب دے دیجیے، جب تک جواب نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو میں پوری رات اس طرح کرتا ہوا دیکھتی۔ اس نے کہا نہیں آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، میرا اللہ کا معاملہ ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ کہیں آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا کہ میں تجھے دیکھوں، تیرے چہرے کو دیکھ کر لذت حاصل کروں، پھر مجھے خیال آیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ عمل کا نتیجہ ذہن میں تھا، اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچا لیا۔ ہمارے ذہنوں میں عمل کا نتیجہ اور بدعملی کا نتیجہ نہیں ہوتا، ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے۔ اس نے کہا اگر میں دیکھ لوں تو کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ملے گی اور اللہ جہنم میں ڈالے گا، میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس دنیا سے 70 گنا زیادہ وہ جہنم کی آگ تیز ہوگی، اس کو کیسے برداشت کروں گا؟ یہ عمل کرتا رہا اور اپنے نفس کو قابو میں کرتا رہا۔ ہم نے کب کیا اپنے نفس کے ساتھ ایسا؟ محمد علی باکسر، اس نے اسلام قبول کیا تھا، وہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک میچ باکس رکھتا تھا، ماچس کا ڈبہ۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ، ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ماچس کا ڈبہ نکالتے ہیں، اپنے باڈی سے ٹچ کرتے ہیں، پھر اس کو رکھ لیتے ہیں جیب میں۔ محمد علی نے کہا نہیں میرے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بات بہرحال کھل گئی۔ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ مجھے جب گناہ کا خیال آتا ہے اور جب میں اللہ سے دور ہونے لگتا ہوں اور جب نفس کا مجھ پر غلبہ ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو اس ماچس کی تیلی سے ایک چٹکا دے دیتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یہ خیال آتا ہے محمد علی تو دنیا کی اتنی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، کل قیامت کے دن وہ جھلسا دینے والی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ عمل کا نتیجہ ذہن میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچا۔ میرے جوانوں، اپنی جوانیوں کو بے داغ بناؤ، اپنی عمروں کو ضائع نہ کرو، اپنی عمروں کو ضائع نہ کرو۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ادیان باطلہ کی اور اقوام عالم کی، دوسری اقوام کی نظریں یہ مسلم نوجوانوں پر ہیں، مسلم یوز پر ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا میری بات۔ مسلم نوجوانوں پر جو صلاحیتیں، جو ٹیلنٹ، جو مزاج اور جو قربانی کا جذبہ، جو محنت کا جذبہ
اور جو علم اور حکمت اور دانائی اور ذہن اور فراست اللہ تعالیٰ نے اس امت کے جوانوں کو دیا ہے وہ دوسری قوم کے پاس نہیں ہے. ان کی دن رات ایک محنت ہے کہ اب ان جوانوں کو کس طریقے سے ان کے دین سے دین بیزار بنا دیا جائے، دین سے دور کر دیا جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا. کب تک کر لو گے؟ 40 سال کی عمر تک، 50 سال کی عمر تک. جیسے جوانی کا نشہ ڈھلے گا انسان اپنی عقل کو کوسے گا، ہائے کاش کہ میں نے اپنی ان زندگی کے ایام کو اور اپنی زندگی کے ان لمحات کو جو میں نے گناہوں میں گزارا ہے، ان لمحات زندگی کو میں نے نیکیوں میں گزارا ہوتا یا کم از کم گناہ نہ کیا ہوتا. اسی لیے ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے کم و بیش ان الفاظ میں نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنے گھر میں رہا کرو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو اور استغفار کیا کرو. اپنے گناہوں پہ رویا کرو اور اپنے گھر میں رہا کرو. فتنے کے اس زمانے کے اندر اپنے کام سے کام رکھیں. مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں، ایم ایل اے صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں نے کیا کر دیا. قاضی صاحب کیوں دبلے ہیں کہ شہر کو پتہ ہے. جی ہم اس لیے پریشان ہوتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں. بھائی شہر میں سیلاب آنے والا ہے تو قاضی صاحب کیوں فکر کر رہے ہیں؟ یہاں حالت میری اپنی بگڑ گئی ہے. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، تمہیں کیا بدلے کہ سارا جہاں بدلا. ہم بدلے نا، ہم یہ جوان تو بدلے. اور اقوام عالم کی ترقی اور تنزلی کا معیار اور مدار اللہ تعالیٰ نے قوم کے جوانوں کی کندھوں پر ڈالا ہے. قوم کا جوان ترقی کرے گا تو پوری انسانیت ترقی کرے گی، اور جوان اگر تنزلی کی راہ کو پکڑے گا اور گناہوں کی راہ کو پکڑے گا اور غیروں کے طریقے کو پکڑے گا، پوری کی پوری امت اور پوری انسانیت زوال کا شکار ہوگی. مصیبت کی بات یہ ہے ہم موٹیویشن کہاں سے لے رہے ہیں؟ ناچنے گانے والوں سے. ان کی ترقی کو، ان کے 4 پیسوں کو، ان کے گاڑیوں اور بنگلوں کو اپنے لیے ہم رول ماڈل ہم نے بنا رکھا ہے اور ہم نے ان کو آئیڈیل بنا رکھا ہے. خدا کی قسم یہ ترقی نہیں ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑا موٹیویشن کے نام پر جھوٹ یہ ہے کہ انسان جہنم کی طرف جاتا رہے اور جنت کے اعمال سے جنت سے غافل ہو جائے. نہ وہ موٹیویشن نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ اور فریب ہے. اس وقت موٹیویشنل اسپیکرز نے اس ملک کے اندر جو وبال اور طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے، وہ کاروبار کے اندر سودی نظام کو اور سودی معاملات کو داخل کر دینا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت سے پہلے کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جسے سود کا دھواں نہ لگ جائے. سود کا دھواں نہ لگ جائے. ہم تو مسائل وہ پوچھتے ہیں، ہم مسائل کون سے پوچھتے ہیں؟ جو ہمارے فائدے کے ہیں. اچھا مولوی صاحب میرا بھائی مجھے میراث میں حصہ نہیں دے رہا، وہ میرے ابا نے مجھے اتنا زیادہ دے رکھا تھا، جلدی سے فیصلہ کر دیں کہ وہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ نہیں بتا رہا کہ اور کیا کہ مجھے ابا نے مجھ کو دیا تھا، وہ نہیں بتا رہا. آدھی بات کرتا ہے آپ کو. حضرت وہ سودی رقم آئی ہوئی ہے ایک صاحب کے اکاؤنٹ میں، تو کیا اس کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے؟ جلدی سے حلال کر دیجیے. میں بہت عجیب و غریب کنڈیشن کا شکار ہوں، جلدی بتائیے لون لینا میرے لیے کس وقت جائز ہوگا؟ جلدی بتائیے بس. ارے بھائی مفتی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کو حرام اور حلال کر کے دے. اس کا کام ہے حرام اور حلال بتائے، نہ یہ کہ اپنے گھر سے اور اپنی جھولی سے حرام حلال بنائے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ مولویوں کو حضرت اقدس خانوی فرماتے تھے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ حرام حلال اپنے گھر سے بناتے ہیں. نبی کو یہ کہا جا رہا ہے آپ کے لیے یہ شان نہیں ہے کہ آپ دین کو بنائیں یا اس میں تبدیلی کر دیں. جو ہم حکم دیتے ہیں آپ وہ بتائیں انسانیت کو، تو مولوی کس لیے کیوں ہوئی ہے؟ اسی لیے اپنے مطلب کی بات نہ پوچھا کرو. جی ہاں، خواب وہ بیان کرے گا جب وہ جنت میں ٹہر رہا ہو. جی ہاں، اور اگر ڈنڈے پڑے ہیں نا کسی دن خواب میں کہ جہنم کی طرف فرشتہ ڈھکیل کے لے کے جا رہا ہے، میرے پاس فون آتے ہیں حضرت میں نے خواب دیکھا جنت میں جا رہا ہوں. میں نے کہا نمازیں پڑھتے ہو، جھوٹ سے بچتے ہو، بد نظری سے بچتے ہو، ذکر کرتے ہو،
توبہ کرتے ہو؟ نہیں، یہ سب تو کچھ نہیں کرتا، لیکن جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیجیے بس۔ مفتی صاحب تعبیر بتائیے۔ میں نے سختی سے منع کر رکھا ہے، میں تعبیر نہیں بتاتا۔ امت کو خوابوں کے نام پر دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ اگر انسان کی حالت عمل پر ہے اور نمازوں کا پابند ہے، دین کا پابند ہے، ساری رات یہ جہنم دیکھتا رہے خواب میں، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر یہ آدمی گناہ کے سارے کام کر رہا ہے دنیا کے اندر اور اس کے بعد جنت میں ٹہل رہا ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ نے خواب کو حجت نہیں بنایا شریعت میں، ہر آدمی جنت کی بننے کو تیار ہے، جلدی سے بول دیجیے۔ خواتین اس کی بہت بڑی ہیں، جی ہاں، یا تو ان کو سانپ نظر آتا ہے خواب میں یا پھر جنت نظر۔ میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو دیوبند میں ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی اماں ہیں 70-75 سال کی۔ ہم کبھی کبھی ان کے یہاں دعا لینے کے لیے چلے جاتے تھے، چائے وائے پینے کے لیے، ایسے ہی ناشتہ کرنے بلا لیتے تھے۔ مخلص آدمی تھے اور مفلس بھی۔ اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ وہاں کی بولی ایسی ہے نا کہ ان کی بولی میں بہت اخلاص پایا جاتا ہے۔ ہم شہر والے ایسے بولتے ہیں، اجی آئیے حضور تشریف لائیے، آپ کی تشریف آوری سے ہمارا قلب و جگر بالکل مہک اٹھا، چہک اٹھا، ہمارے غریب کھانے میں خوشیاں آ گئیں۔ تو یہ اخلاص نظر آتا ہے کہ تکلفات اور بناوٹ اور تصنع ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی حضرت کے لیے گنے لے کر آیا۔ حضرت سے پوچھتا ہے تھانوی کہاں؟ تھانوی ان کی ٹون ہے۔ حضرت نے کہا میں ہی ہوں، بتاؤ کیا بات؟ اس نے کہا تو ہی ہے کیا؟ اور حضرت بڑے پتلے دبلے سے تھے، پیٹھ پر یوں مار کے گئے، اور تو ہی ہے کیا؟ تیرا نام تو بہت سن رکھا، تو بہت باریک سا ہے۔ تو حضرت نے کہا، میں نے کہا نہیں مجھے گنا نہیں چاہیے، آپ رہنے دیں اس کو، جزاک اللہ شکریہ۔ کہنے لگا رکھ لے تو بڑا مفلس ہے۔ حضرت کو کیا کہہ رہا ہے؟ رکھ لے تو بڑا مفلس ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس کا اخلاص تھا، وہ کہنا چاہتا تھا رکھ لے تھانوی تو بڑا مفلس ہے، اسے مفلس کہنا نہیں آتا۔ تو بات اصل میں یہ کر رہا تھا، تو اماں تھی، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں نا، تو عمل تو کرتی ہیں، عمل کے دھوکے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان عمل پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک آدمی کو 2 رکعت نماز کی توفیق مل گئی غلطی سے، وہ بیچارہ وہی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جی ہاں، کہ ابھی جبریل امین آئیں گے، براق لے کر آئیں گے، مجھے معراج کروائیں گے۔ شیطان آیا، پھر شیطان نے گدھے پہ بٹھایا اور گڑے میں لے جا کے دھکیل دیا، یہی تیری معراج ہے۔ او بھائی، جب نبی سے نمازیں معاف نہیں ہو رہی ہیں اور نبی کو کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے۔ ہم کہتے ہیں نہیں 2-4 رکعت کافی ہے، بس 2-4 رکعت میں تو کام مل جائے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ حال یہ تھا، تو وہ اماں جو تھی نا، ہم جب جاتے تھے ان کے یہاں، تو جیسے ہی میں جاؤں اور پہنچوں، کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ، یہ ان کا ہے، مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ۔ میں جب اچھا وہ واقعی میں وہ فجر سے بیٹھتی تھی مصلے پہ تو 12 بجے اٹھتی تھی، تسبیحات اور تلاوت اور ذکر اور نمازیں نوافل پڑھ کے، لیکن انسان کو بعض دفعہ شیطان نورانی دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی اصلاح اگر علماء سے اور اللہ والوں سے نہ کرائی جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، 100 دلیلیں بنائی تھی شیطان کو دینے کے لیے وحدانیت پر، ایک بھی کام نہیں آئی، وہ اس سے بڑا عالم ہے، اس کو سب پتہ ہے کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، سب اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات اس کو دے رہے، بہت سارے اختیارات دے رہے۔ عمل پر انسان یہ خیال کرے واہ میری داڑھی بھی ہے، اب تو میں پگڑی بھی پہننے لگا ہوں، اب میں نیک نظر آنے لگا ہوں، تو دنیا کے سارے انسان اس کو فاسق فاجر نظر آئے۔ جی ہاں بھائی، اتنے نیک بنو کہ اچھی بات ہے کہ اللہ کو پسند آ جاؤ، ایسے نیک نہ بنو کہ دنیا کے ہر انسان آپ کو فاسق اور فاجر نظر آئے، آپ کو فاسق فاجر نظر آئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا، ہو گیا جب دل احتساب نفس فرمائی، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔
اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تقوی یہ ہے التقوی اللہ یرا نفسہ خیرا من احد، انسان مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے. اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، مجھے کوئی کام کا بنا لیجیے. یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. یقین مانیے انسان کو اللہ اپنی نظر میں سونا بنا دیتا ہے، اس کو پیارا لگنے لگتا ہے، اسے اپنی انسانیت کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو اماں مجھ سے کہتی تھی صاحب بات تو بتاؤ، میں جیسے ہی نماز اور تلاوت کر کے بیٹھتی ہوں نا مجھے کوئی آواز دیتا ہے کہ میں نے تیری عبادت قبول کر لی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اور عبادت کریں. ہم ایک بزرگ کے ساتھ تھے، ان کو کئی نوجوان فون کرتے حضرت آج میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، آج میں نے اللہ کے حضرت کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مطمئن ہو کے مت بیٹھنا. عمل پر اطمینان انسان کو عمل سے غافل کر دیتا ہے. ہاں صحابہ کرام کا حال یہ تھا، پوری رات عبادت کر رہے ہیں. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کانو یہجعون، جلدی جلدی، قلیلا من اللیل، بہت کم سو رہے ہیں رات میں. ایسی اچانک پوچھتا ہوں، رات کو بہت کم سو رہے ہیں صحابہ، اور دن کے وقت اپنے گھوڑوں کی زینوں پر ہیں. رات کو کم سونے والے، قرآن حضور کو کہہ رہا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، تھوڑا سو بھی جائیے. اور اتنی عبادت ہے، اتنا تھکا دیا حضور نے اپنے آپ کو، قرآن کو کہنا پڑ رہا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اللہ یکون مومنین، اگر ایمان نہ لائیں تو آپ کیا کریں گے؟ علیہم حسرات، ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ کے رسول کا حال تو یہ، حضور مطمئن نہیں بیٹھ رہے، حضور اپنے عمل پر صحابی سے اور جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول مستقل کر رہے ہیں. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ بتائیں اللہ کے رسول کا عمل کیسا تھا اور آپ کا حال کیسا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ نے فرمایا حضور تم جیسا عمل نہیں کرتے تھے، حضور جو کرتے تھے پابندی سے کرتے تھے، اور ہم چھوڑ پکڑ. پھر کہہ رہے پتہ نہیں زندگی کیوں نہیں بدل رہی، یہ حالات کیوں نہیں بدل رہے. لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کریے، یہ جملہ بڑا آسان ہے، بڑا اچھا جملہ. ہاں وہی کریں گے، ہم تو بنے ہی سیدھی حضرت ہیں کہ لوگوں کے لیے دعا کریں. جی حضرت دعا کریے، سارے علماء سے کہتے ہیں لوگ، اچھی بات ہے کہنا چاہیے، لیکن آپ بھی کچھ کریے. جلدی سے میرے پاس فون آتا ہے، ایسا عمل اور وظیفہ دے دیجیے، تعویذ دے دیجیے کہ فوراً کام بن جائے. اس کو کہوں گا تو یہ وظیفہ کر لے، نہیں ہم سے تو ہو گئی نہیں، ہم سے تو آتا ہی نہیں وظیفہ کرنا. ارے بھائی جب ساری ذمہ داری. اچھا ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے دعا کر دیجیے کہ میں کروڑپتی بن جاؤں. چلو بھائی پتہ نہیں میں نے دعا کی یا نہیں کی، لیکن وہ بن گئے غلطی سے. اچھا بن گئے تو ایسے غائب ہوئے آج تک نہیں ملے گے. ہمیں ہمارے عزیز بزرگ عالم نے واقعہ سنایا، ایک آدمی کا کام اٹکا ہوا تھا، وہ اللہ والے آدمی، بہت ذاکر آدمی، ان کے پاس وہ لوگ دعا کرنے کے لیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا. چلو اللہ نے ان کی لاج رکھ لی، کام ہو گیا. جب کام ہو گیا تو 100 کروڑ کا مثال کے طور پہ کام تھا، 500 روپے اور ایک مٹھائی کا ڈبہ لا کے انہوں نے دے دیا. انہوں نے کہا بھائی واہ کتنی سستی دعائیں ہیں. اور خدا کی قسم یہ جگر اور یہ گردہ مولویوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ صرف اور صرف یہ مولوی ہی کام کر سکتا ہے کہ فوکٹ میں تمہارے لیے کروڑوں کی دعائیں کر رہا ہے. اس کے بعد بھی سارا تانا مولوی کا کہ مولوی ایسا، یہ مولوی ویسا، اس نے یہ کر دیا، کہ ملا لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے اس میں. جی اور غلطی سے مولوی مالدار ہو گیا، اس کے پاس گاڑی آ جائے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک مولوی صاحب ہیں، ان کا تو کروڑوں کا ٹرانزیکشن ہے. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سائیکل پہ چلیں اور آپ ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھیں. جی ایک جگہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا جون پور میں نے دیکھا کہ ان کے کچھ لوگ جوتے اٹھا رہے ہیں، کچھ کپڑے رکھ رہے ہیں، کچھ وہ کر رہے ہیں. تو مجھے جو صاحب لے گئے تھے ویسے تو اچھے آدمی تھے لیکن ذرا سا لبرل قسم کے تھے. تو وہ میرے کان میں کہنے لگے دیکھا آپ نے حضرت کی کتنی ٹھاٹ ہے. اور میں نے ان سے کہا چچا آپ کی بھی ٹھاٹ ہوتی ہے اگر آپ کے ابا نے آپ کو مولوی بنایا. چچا
آپ کی بھی ٹھاٹ ہوتی ہے اگر آپ کے ابا نے آپ کو مولوی بنا ہوتا. تو میرے بھائی یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے, اور جس کو زندگی کے اندر یہ تحفہ مل جائے وہ اپنے لیے سمجھے نجات کا راستہ مل گیا, نجات کا راستہ مل گیا. حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے ایسے حالات بنیں گے, آگ کے انگاروں کو لے کر آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنے کے مترادف زمانہ آ جائے گا, اور حال یہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا یصبح کافرا, صبح کا مومن شام کو کافر اور شام کا مومن صبح. کیوں؟ بازار میں جائے گا ایمان لٹ جائے گا, بینک میں جائے گا ایمان کا سودا کر کے آئے گا. اور ایک عجیب بات سن لیجئے, مال حرام سے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا اور حرام کما کر یہ سوچنا کہ دین کی مدد کروں گا, علماء نے لکھا یہ چیز انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے, کفر تک پہنچا دیتی ہے. بھائی مال کمانا برا نہیں ہے, لیکن مال غلط راستے سے کمانا برا ہے. اور حضرت جنید بغدادی یا عبد القادر جیلانی میں سے کسی کا قول ہے, فرماتے تھے انا اعرف المخرج من المدخل, میں جان جاتا ہوں مال کہاں سے آیا تھا, کیونکہ جہاں خرچ ہوتا ہے آیا بھی وہیں سے ہوتا ہے. حرام جگہوں پہ جا رہے ہیں نا اگر مال, اولاد نکمی بن گئی. اکثر ماں باپ کا شکوہ کیا ہے, اولاد نکمی ہو گئی, نہ بات سنتی ہے, نہ بات مانتی ہے, نہ کہنا مانتی ہے. حضور آپ نے اس کو رزق کون سے کھلایا تھا, کبھی حلال کھلایا تھا اس کو؟ حضرت علامہ, نسلیں ایسی ہی بنتی, اولادیں نیک ایسی ہی بنتی جب باپ کا رزق حلال شامل ہوتا ہے اور ماں کی راتوں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں, تب اللہ تعالیٰ اولادوں کو ولی بناتا ہے. میرے عزیزوں, بات اصل میں یہ ہے, ہم اس دنیا کے اندر, اس پورے عالم کے اندر اور پوری زمانے کی تبدیلی کا ایک اصول ہے کہ مرد بھی بدل جائیں اور عورتیں بھی بدل جائیں, پورا زمانہ پورا نظام بدل جائے گا. ہم نہیں بدل رہے, ہم دوسرے کو بدلنے کی فکر میں ہیں, دوسرے کی غیبت جا کے کر رہے ہیں. یار دیکھا آپ نے, سنا اس کی بیٹی کے بارے میں, سنا سڑکوں پر کیا باتیں, نکڑوں پر کیا باتیں, فضول باتیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا, اس میں سے کیسے بھی ہوں گے گپے ہانک رہے, گپے ہانکنے والوں کے ساتھ, ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے, فضول باتیں. تو کیا عرض کر رہا تھا میں, اس سے پہلے والی بات, قرب قیامت سے پہلے حالات جانتے ہیں کیسے کریں گے؟ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارے لے کر چلنے کے برابر ہو جائے گا. آپ دین کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے, حالات کہیں گے نہیں پیچھے آ, گھر والے کہیں گے نہیں پیچھے آ, معاشرہ کہے گا نہیں پیچھے آ. ارے کہاں جا رہا ہے, چلا لگانے جا رہا ہے. او بھائی چلا لگانے جائے گا, 40 دن میں جائے گا, تیرا کیا ہوگا, تیرے گھر والوں کا کیا ہوگا. 2 دن اللہ والے کی مجلس میں جا رہا ہے, خانقاہ لگی ہوئی ہے, وہاں جا رہا ہے, یہاں پر حالات اتنے خراب ہو گئے, لاک ڈاؤن لگنے والا ہے, اور آپ کہیں گے کہ اولاد زیادہ پیدا کرنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رزق کی کمی اور قلت رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. جب آپ اولاد بڑھانے جائیں گے, کوئی کہے گا بھائی بچے 2 ہی اچھے, اور حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کی تیسری اولاد ہوگا. جی بچے 2 ہی اچھے, نہ بچے 2 اچھے نہیں ہوتے. رزق کی, انسان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو کام اس کو نہیں کرنا تھا وہ یہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات میں انٹرفیرنس کیوں کر رہے ہو آپ؟ ارے بھائی آپ اسکول میں پڑھنے گئے ہو, آپ جا کے پرنسپل کو سمجھاؤ یہ جو آپ نے ایڈمنسٹریشن رکھا ہے نا, ایسے نہیں, ایسے ایسے چلنا چاہیے. 2 تھپڑ لگا کے کہہ گے بیٹا مجھے معلوم ہے کہ مجھے میرا کام کیسے کرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو بہت زیادہ ماشاءاللہ سبزاریاں ہیں, گرینری ہے, ہرا بھرا جنگل ہے, دوسری طرف بنجر پڑا ہوا ہے. دل میں خیال آیا کاش یہاں بھی جنگل ہوتا, ہریالی ہوتی. جیسے دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ نے الہام دیا, اچھا تو اب اتنے بڑے ہو گئے ہو, ہم کو مشورے دے. انسان اللہ کو مشورہ دینے کی سوچ رہا ہوتا ہے, یوں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اسی لیے حضور نے صحیح روایت ہے لیت اور لعل اور لو کا الفاظ شیطان کے الفاظ منع فرمائے. اگر یوں, کاش میں نے ایسا, او شٹ, اتنا برا کچھ نہیں ہوتا.
اللہ چاہے گا تبھی ہوگا. انسان کہتا ہے کیا بتائیں ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی. شیطان کے دھوکے والے جملوں میں سے ایک جملہ ہے توفیق نہیں ہوتی. جانتے ہیں توفیق کس کو کہتے ہیں؟ جسم بھی صحیح سالم ہے، باڈی بھی ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے، اور ٹھنڈی کے زمانے میں پانی بھی گرم موجود ہے، گھروں میں گیزر لگا ہوا ہے. اس کے بعد انسان جا کر وضو خانے تک جا بھی سکتا ہے. اب اگر یہ کہتا ہے کہ نماز کی توفیق نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنا نہیں چاہتے. توفیق کا مطلب یہ ہے عمل کے لیے تمام اسباب کا مل جانا اور وجود میں آنا، بس یہ توفیق کا مطلب ہے. ہم نے توفیق اس کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمیں نمازی بنا کے اتارا، جی ہم نیک بن جاتے آٹومیٹک. ماں کے پیٹ سے کوئی نیک بن کے پیدا نہیں ہوا الا ماشاءاللہ. انبیاء پیدا ہوتے ہیں بس، نبی ولی جتنے بھی بنے الا ماشاءاللہ ایک آدھ کوئی. سارے کے سارے دنیا کے اندر مجاہدات سے، نفس کی قربانیوں سے ولی بنے. اور دیکھو میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے جوان ساتھیوں، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، ان کے دل کی حالت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے سفید بال، یہ اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ. ہائے کاش ایک لمحے کے لیے جوانی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا گل کھلائے ہیں اور رنگ دکھائے ہیں. یہ دل کی کیفیت ہے. یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں اپنی داڑھیوں کو دیکھ دیکھ کر، یہ تم کو بتا رہے ہیں تمہارا یہی حال ہونے والا ہے. ہر جوان کو بڑھاپا آئے گا. اور حضور نے فرمایا ہرمن مفندا، کھوسٹ کر دینے والے بڑھاپے سے پناہ مانگو. فرمایا ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگو. دیکھو جوانی میں جتنے سجدے کرنے کر لو، بڑھاپے میں انسان کرسیوں کا محتاج ہو جاتا ہے. سجدوں کے لیے پھر اس کو کرسیاں لینی پڑتی ہیں، بیٹھ کے سجدے نہیں کر پائے گا. ابھی جسم صحیح سالم ہے. اور روایات میں آتا ہے ایسا نوجوان اللہ کو پسند ہے جس کے اندر لاابالی پن، بے ڈنگا پن، نکما پن، بھونڈا پن نہ ہو، سنسیئر اور سنجیدہ اور باوقار ہو، ہر کام وقت پہ کرتا ہو. تو اب میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے الحمدللہ اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، 2-3 چھوٹا چھوٹا سا پیغام لے کر جائیں. ابھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، تھوڑا سا مراقبہ کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی. تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک تو یہ کہ ہم اپنے ہر عمل میں بھائی 2 منٹ بیٹھ جاؤ، ان سے تو 2 منٹ بیٹھ جانے کا ماحول لگنا ہے. ان کو کوئی حاجت ہو سکتا ہے. جی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 2-3 باتیں، صرف مختصر سی 2-3 باتیں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں. ختم کروں بات یا اور سنیں؟ کتنے پہ بات شروع ہوئی تھی؟ جی 1 گھنٹہ ہو گیا. ماشاء اللہ آپ لوگوں کی برکت سے پتہ ہی نہیں چلا، اتنے مخلص ہیں آپ لوگ. یہ تو میں بھول ہی گیا تھا. ہاں یہ موضوع رہ گیا تو سارا ایک ہی سنا دے، دوبارہ نہیں بلائیں گے. ظہر الفساد، پہلے وہ بات سن لو جو کہنے جا رہے ہیں، پھر ابھی یہ یاد دلانا ہے. 3 باتیں. ایک تو یہ کہ ہر وقت نتیجے کا خیال کرو، میرے اس عمل سے کیا ہوگا، اللہ راضی ہوگا نہ ہوگا. یہ خیال پیدا ہو گیا نا اللہ کی قسم، ولایت پر آپ نے پہلا قدم رکھ دیا ہے. اچھا ہم سمجھتے ہیں ولی بننا بڑا مشکل ہے. حضرت اقدس شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے دنیا میں متقی بننا اور اللہ والا بننا اتنا ہی آسان ہے جتنا آسان وضو کرنا. کتنا آسان ہے؟ جتنا آسان وضو کرنا. بھائی وضو میں پیسے لگتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 30 سیکنڈ، 1 منٹ، زیادہ سے زیادہ، بس. اتنا آسان ہے متقی بننا. متقی بننے کے لیے انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ گناہ کرتا ہے سب چھوڑ دے، بن گیا متقی. ایک اصولی بات، تقویٰ کا جو مفہوم ہے نا، ہم نے سمجھا زیادہ نفلیں پڑھنا، زیادہ عبادتیں کرنا، رات بھر جاگنا، یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے وقایتی وقایت، انسان اپنے آپ کو بچا لے گناہوں سے، یہ تقویٰ ہے. مجھ سے ایک نوجوان آج پوچھنے لگے
دل کے اندر نورانیت کے لیے کیا کریں؟ آج ہی پوچھا تھا نا، 3 کام کریں اس زمانے کے اندر، عمل کو باقی رکھنے کے لیے، اور عمل کا نور باقی رکھنے کے لیے، اور عمل پر جمنے کے لیے، اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے۔ اس زمانے میں 3 کام کریں۔ کیا کیا تھا؟ ایک تو ذکر اللہ کی پابندی، کثرت ذکر اللہ۔ اب میں ابھی پوچھوں گا کہ آپ میں سے کون سا ذکر کرتا ہے؟ پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک آسان راستہ یہ ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ ذاکر کے اوپر آنے والے حالات کو خود ہٹاتا ہے۔ اس کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ حالات کو ٹالتا ہے۔ جب یہ ذکر پر شروع میں لگتا ہے، حالات آتے ہیں آزمانے کے لیے، کبھی یہ پابندی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حالات صرف 2 لوگوں پر آتے ہیں، یا ذاکر پر آتے ہیں یا فاسق پر آتے ہیں، یا ذاکر پر آتے ہیں یا فاسق پر آتے ہیں۔ فاسق کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اور ذاکر کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمتا ہے کہ نہیں جمتا، بدعت تو نہیں جاتا۔ تو ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ ہماری روح، حضور نے فرمایا جس طریقے سے چیزوں کے چمکانے کے لیے آلات ہوا کرتے ہیں اور چیزیں ہوا کرتی ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اس طریقے سے دلوں کو سیکل کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر۔ تو کیا کرنا ہے؟ ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر کا طریقہ یہ کہ انسان صبح کو تو تسبیح کرے اور شام کو تسبیح کرے۔ اور آپ جانتے ہیں ذکر کرنے والے اللہ کو کتنے پسند ہیں؟ اتنے پسند ہیں، حضور کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی مجلسوں کا پابند بنا لیجئے، بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ اور ہم نہ صبح کو ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کو بھی اللہ کو یاد کرو، شام کو بھی اللہ کو یاد کرو۔ اچھا دیکھو، ایک اصولی بات ہے نا، دنیا میں کسی کا نام 10 دفعہ لو، بیوی کا ہی لے لو اور نوجوان جس کا لینا چاہتے ہیں، تو جتنی دفعہ نام لے گا تو نام ان کی عظمت اور نام کے اثرات دل کے اندر آئیں گے، اس کا خیال آئے گا، اس کے تصورات آئیں گے۔ جب اللہ کا نام لے گا تو اللہ کا خیال پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک غیر محسوس طریقے سے دل کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوں۔ اسی لیے حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے سامنے کوئی اللہ کہتا، اللہ اللہ کہتے، پھر کائنات کا وجود اسی ذات اسی نام نامی اور اسی کی ذات کی وجہ سے ہے، اور اسے اللہ نے کائنات کو وجود اور دوام بخشا ہے۔ اور کہتے تھے کہ جب اللہ کا نام لیتا ہے میرے کانوں میں رس گھل جاتا ہے، جو میرے دل اور میرے کانوں کو رس سے نہ گھول دے۔ جو انسان اللہ کا نام لے کر اپنی جیب سے گڑ کی ڈلی نکالتے اور اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے اور اس کے منہ کو خوشبودار کر دیتے، لوگ کہتے کیا کریں؟ کہتے اس نے میرے دل کو اور میرے کانوں کو خوشبودار کر دیا، میں نے اس کے منہ کو میٹھا کر دیا۔ اللہ کے نام کی لذت اور محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک تو کثرت ذکر اللہ، دوسرے یہ کہ اجتناب معصیت، یہ بھی آ رہا ہے، اور صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ دیکھو یہ جو دین ہم تک آیا ہے نا، یہ صحبت سے آیا ہے، کتابوں سے نہیں آیا۔ کیسے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اتارے 1,24,000 سے زیادہ، لیکن کتابیں کتنی؟ 4 تھوڑے سے صحیفے۔ ان انبیاء کے ساتھ رہنے والے لاکھوں، حضور کے ساتھ کتاب ایک دی جا رہی ہے، لیکن صحبت میں رہنے والے لاکھوں، اور صحابی بنے صحبت سے۔ اور جس طریقے سے حضرات صحابہ نے حضور سے علوم ظاہری کو حاصل کیا، حضور کی کیفیات اور کیفیات نبوت کو بھی اپنے دلوں کے اندر لیا، اور حضرات صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، اور روحانی سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے سینوں میں منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کہتے تھے، ہے اختر اصلی خان کا، ہے اختر
ہے وہی اصلی خانقاہ، جہاں نکلے جس دل سے آہ ہے اختر بس وہی اصلی خانقاہ۔ اللہ اللہ پیدا ہو جائے، اللہ کا خیال پیدا ہو جائے، اور لوگ کہتے ہیں نا کیا اللہ اللہ لگا رکھا ہے۔ ایک بزرگ کو ایک آدمی کہنے لگا بس جب دیکھو ذکر، جب دیکھو اللہ اللہ کی ضربیں، جب دیکھو مراقبہ، جب دیکھو تسبیح۔ انہوں نے اس کو پکڑ کے کہا اور قریب کیا اور دل لگایا کہ اللہ کے بندے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ گواہی دے دینا ان کے پاس اللہ کا نام لینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کے پاس تو دین کی بات کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، بس یہ دین کی بات ہی کرتے رہتے، بس اتنی گواہی دے دینا۔ ان حالات میں جبکہ مادیت کا اور مٹیریلزم کا اتنا غلبہ ہے اور سارے لوگ مٹیریلسٹک بن چکے ہیں اور چیزوں کی طرف اپنا دل لوگوں نے لگا رکھا ہے، ایسے حالات میں لوگوں کو اللہ کی دین کی بات اگر کوئی نوجوان بتا رہا ہے، کوئی دین کا داعی بتا رہا ہے، کوئی عالم دین بتا رہا ہے، اس کی پیشانی چوم لیجئے، اس کا احسان مانیں۔ کیونکہ حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لا يبقى الاسلام الا اسمه ولا يبقى القرآن الا رسمه، کہ دیکھیں ایک زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، لوگ ظاہر میں تو لگیں گے کہ مسلمان ہیں، لیکن حضور نے فرمایا وَأَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ۔ حضور نے فرمایا لوگ بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے دل بن پڑیں گے، وہ دنیا کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے اور دنیا کے بندے اور عبد الدنیا و عبد الدرہم والدینار بن چکے۔ جی ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نورانی سلسلہ دیا علماء کی صحبت کا۔ یہ دین علماء کی صحبتوں سے سیکھو، یہ دین اللہ والوں کی صحبت سے سیکھو، ان کی صحبت میں رہنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے۔ جگر مراد آبادی کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ بے شمار اور لاکھوں انسانوں کی مثالیں، اللہ والے کی صحبت میں گئے، زندگی بدل گئی۔ پہلے زندگی کچھ اور تھی، اب زندگی کچھ اور ہے۔ جوانوں کو چاہیے کہ ذکر کی پابندی اور اللہ والوں کی صحبت کو لازم پکڑیں، اور اب یہ کہ اجتناب معصیت پر جمے گا کیسے، گناہوں سے بچے گا کیسے، تو گناہ سے بچے گا ان دو کاموں کو کرنے کے ذریعے۔ ذکر کی عادت ڈال لے گا تو دل، اسی لیے فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ نوجوانوں کا کامن کوشچن ہے میرے پاس آنے والا سوشل میڈیا پر، گندے گندے خیالات آتے ہیں، جانتے ہو وساوس آتے ہیں، اور میرے پاس تو خواتین کے بھی بڑے سوالات آئے کہ وسوسے بہت آتے ہیں۔ وجہ یہ کہ اللہ کا نام لینے کی تم کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ جس زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے، جس زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے اور جب وہ کانوں میں جاتا ہے اور دماغ کی نسوں تک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نورانی بنا دیتے ہیں، پھر اس میں شیطانی وسوسے نہیں آتے بلکہ اللہ کی طرف سے نیک خیالات اور نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو کریں گے اتنی بات، اور کچھ رہ گیا؟ ہاں، اور یہ کہ درود شریف کی پابندی، تیسرا کلمہ اور استغفار، اتنا کر لیں انشاءاللہ۔ اور پھر جو باتیں میں نے ٹوٹی پھوٹی عرض کی ہیں، اللہ کرے کہ آپ عمل کریں تو میری نجات کے لیے بھی کافی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑی دیر ہم اللہ کے حضور میں ذکر کر لیتے ہیں، 10-15 دفعہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ اللہ پڑھیں گے، پھر اللہ محبت کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے انشاءاللہ، پھر دعا کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ حاضری، اللہ ناظر،
اللہ معی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی اللہ 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 جل جلالہ وعم نواله اللہ 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 جل جلالہ وعم نواله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریے، سر کی طرف، دل کی طرف، سر کو بائیں جانیں، دل کے طرف جھکائیں اور یہ تصور اور خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ کی رحمت اور اللہ سے محبت کے شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا، سانسوں سے کچھ نہیں کہنا، صرف تھوڑی دیر دل کی آواز کو سننا ہے اور اپنے من کی دنیا میں جھانکنا ہے. جب انسان اپنے من کی دنیا میں جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصلی تصویر نظر آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کہ اللہ ہم نے اپنی زندگی کو کس حال میں گزارا اور کون کون سا عمل نتیجے کے خیال کے بغیر کر دیا اور اللہ ہم کہاں جانا چاہیے تھا اور ہم کہاں آ گئے. اللہ ہمیں منزل کا پتہ نہیں. تھوڑی دیر اپنے دل سے اپنے آپ سے بات کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جو نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من، نہ تن تیرا نہ من. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك اے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں بڑے گندے ہیں اللہ ہم بندے بھی اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پاک دامن مائیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں اللہ آج اتنا بڑا مجمع تیرے دروازے پر آیا ہے اللہ مسجدوں کی بھری ہوئی ہے گھروں میں خواتین بھی ساری سن رہی ہیں معصوم بچے بھی سن رہے ہیں بوڑھے بھی سن رہے ہیں اے مالک الملک تیرا یہ فقیر بندہ عاجز اور کمزور بندہ انتہائی بے بس اور لاچار اور مجبور بندہ اے اللہ ان بندوں کے ساتھ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ ہم نے تیرے حضور اور تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا رکھا ہے اللہ خالی دامن نہ لوٹائیے گا دامن کو بھر دیجیے گا اے مالک الملک دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے اللہ ہم نے بہت گناہ کیا ہے اللہ ہم کیا کریں صبح کو توبہ کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے شیطان کہتا ہے ایک آخری بار گناہ کر لے نفس کہتا ہے ایک آخری بار گناہ کر لے پھر نہیں کرنا اللہ ہماری توبہ کچے دھاگے سے بھی کمزور ہو چکی ہے اللہ ہمیں پکی توبہ دے دیجیے اللہ ہمیں سچی توبہ عطا فرما دیجیے اے رب کریم اے اللہ ہم تجھ سے تعلق توڑ بیٹھے اے وہ ذات جو سب کو دیکھے ہے اے وہ ذات من لا تراہ العیون آنکھیں جس کا احاطہ نہیں کر سکتی اے وہ ذات جس کے قبض قدرت بادشاہت ہے اے وہ پاک ذات جو ہر تمام عیوب سے پاک ہے اے ہم کو بنانے والے اے ہمارے ماں باپ کو بنانے والے اے مخلوقات کو پیدا کرنے والے اے جنت کا فیصلہ کرنے والے اے اللہ تم نے تو خود کہا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اے اللہ ہمیں عذاب مت دیجیے گا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ عذاب کو کیسے برداشت کریں گے اللہ تو بس ہمارے ساتھ بہت کرم کا معاملہ فرما دے ہمیں تیری شان کریمی سے یہی امید ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے گا اللہ کہہ دیجیے نا اللہ ایک دفعہ کہہ دیجیے نا اللہ بتا دیجیے نا ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے نا ٹھیک ہے تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں لیکن وعدہ کرو اور گناہ نہیں کرو گے اللہ سچا وعدہ کرتے ہیں اللہ پکا پرومس کرتے ہیں اللہ مان جائیے نا اللہ مان جائیے نا اللہ مان جائیے نا اتنا بڑا مجمع کسی کاؤنسلر کے دروازے پر بھی چلا جائے اسے بھی رحم آ جائے گا اللہ ہم تو بڑے فقیر ہیں اللہ دنیا میں کوئی بدحال فقیر آ جائے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اللہ بچہ آ جائے مانگنے کے لیے ہمیں ترس آ جاتا ہے اس کا کون ہوگا اللہ اس پوری زمین کے اوپر اور کھلے آسمان کے نیچے آپ کے نبی کی محبوب امت کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ ہمیں تھام لیجیے نا اللہ ہمیں تھام لیجیے نا اللہ ہمیں سہارا دے دیجیے نا اے اللہ باطل طاقتیں ہمیں اکیلا سمجھ رہی ہیں اے اللہ وہ کہہ رہی ہیں دیکھو فلسطین میں تمہارے بچوں کو مارا گیا تمہارا اللہ کہاں ہے اس کو بلاؤ کشمیر میں تمہاری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی اپنے رب کو بلا لاؤ شام میں اللہ ہمارے یتیم ہوتے بچے پکار اٹھے اللہ تو اتر جا اے اللہ تو آ جا تو اپنی مدد بھیج دے اے اللہ ہم کچھ بھی ہیں اے اللہ تو ان کو بتا دے کہ میں ظالم کو پکڑوں گا میں ظالم کو پکڑوں گا اللہ ان کے ظلم کی رسی کو کھینچ لے اللہ ان کو ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجیے اللہ ہمارے مسلم امہ کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا اللہ بہت ہو گیا اللہ ہمارے حالات کو بدل دیجیے اللہ عالم اسلام پر باطلی طاقتوں کی الغار کو ختم کر دیجیے اے رب کریم ہمارا دل اور ہمارا سینہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کی اگر تو نے حق پرستوں کے دل جوئی نہیں تانا دیں گے خود کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اللہ تو کہہ دے کہ
پکی والی توبہ کرنی ہے، اللہ مان جائیے نا، اللہ مان جائیے نا۔ دنیا میں بچے سے ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے، ماں بچے کا تعلق بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ماں اگر گندا ہو جائے بچہ، ماں اس کو قریب دوڑ کر آ کر کرتی ہے، میرا لال تو میرا بچہ ہے، میں تجھے نہلاؤں گی، میں تجھے خوشبو لگاؤں گی۔ اے اللہ ہم بھی گندے ہو چکے ہیں، ہمیں غسل توبہ کرا دیجیے نا، ہمیں غسل توبہ کرا دیجیے نا، اپنی معرفت کی خوشبو لگا دیجیے نا، اپنی محبت کا جام پلا دیجیے نا، لباس تقویٰ پہنا دیجیے نا۔ اس سے پہلے پہلے لوگ ہمیں کفنائیں، آپ لباس تقویٰ پہنا دیجیے۔ اس سے پہلے پہلے لوگ ہمیں نہلائیں، آپ اس سے توبہ کرا دیجیے۔ اس سے پہلے پہلے ہم پر نماز پڑھی جائے، ہمارے وجود کو نمازی بنا دیجیے۔ اے رب کریم، اس سے پہلے پہلے لوگ ہمیں خوشبو لگائیں، آپ ہمیں اپنی محبت کی خوشبو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس دل کو اپنی یاد کا گہوارہ بنا دیجیے، اللہ ذکر پر دوام دے دیجیے، اللہ عمل کا خیال دے دیجیے، نتیجے کا خیال دے دیجیے۔ ہر وقت ہر خیال، ہر آن ہر لمحہ تیری یاد، تیرا ذکر، تیرا خیال دے دیجیے۔ اللہ ہمارے ذکر ہماری بدن کے روئے روئے اور گوٹے گوٹے سے ذکر کو جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ امت بہت عجیب حالات کا شکار ہے، اللہ بہت عجیب حالات کا شکار ہے۔ اللہ غریب بلک رہا ہے، اللہ بہت سی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا۔ اللہ جب رات آتی ہوگی، ماں اور باپ اپنی جوان بچی کے بالوں میں سفیدی آتی دیکھتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے ہماری بچی کا رشتہ کب آئے گا۔ اللہ ان کی نیندیں اڑ جاتی ہوں گی۔ اے رب کریم ایسی بچیوں کے مناسب اور غیر رشتے کروا دیجیے۔ اللہ جب قرض مانگنے والا مقروض کے دروازے پر جاتا ہے، اللہ کو کہتا ہے، جوان بیٹی پردے میں سے کہتی ہے ابو تو ابھی نہیں ہے، باپ سوچتا ہے میری بےعزتی ہو گئی۔ اللہ ایسے باپوں کے دلوں کو سکون دے دیجیے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، غریب کی بیٹی گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ہم مالداروں نے بڑا ظلم کیا ہے، شادیوں میں بہت ناجائز رسمیں پیدا کی ہیں۔ جب ان غریب کی بیٹیوں کے گھر کے سامنے سے ہماری باراتیں نکلتی ہیں، غریب کی بیٹی تکیے میں جا کے منہ چھپا کے روتی ہے، میرے باپ کے پاس بھی دولت ہوتی، وہ بھی مجھے شان کے ساتھ رخصت کرتا۔ اللہ اے اللہ دیکھیے نا، اے اللہ دیکھیے نا، اب رمضان آنے والا ہے، اے اللہ ہم تو آدھے دن کا روزہ رکھیں گے، کچھ غریب ایسے ہوں گے جو پورے دن کا روزہ رکھیں گے۔ افطار کا وقت آئے گا، چھوٹا سا بچہ روزانہ اپنی ماں سے کہے گا اماں میں جانتا ہوں میں یتیم ہوں، میرے ابا نہیں ہے، لیکن اماں کا کھجور کے جو پیسے نہیں۔ اللہ ہماری پلیٹیں سجی ہوں گی، اللہ پھر عید بھی آئے گی، وہ غریب اور یتیم کہے گا اماں میرے شو روم میں کپڑے آ گئے، دیکھو نا پڑوسی کے ابا بھی کپڑے لے آئے، میرے کپڑے کب آئیں گے۔ اللہ وہ غریب عورت کہتی ہوگی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرا اپنا ایک وجود اور جسم ہے، کاش اس کا باپ زندہ ہوتا تو میں اپنی عزت کو نہ بیچتی، اور کاش کہیں میں اپنی عزت کو بیچ آؤں اور اپنے لال کے لیے جوڑے بنا دوں۔ اے اللہ ہمارے امت کے امیروں کے دلوں میں ڈال دے کہ ان یتیموں سے کہیں میرے بیٹے تم میرے ہو، میں تمہیں محمد عربی کی طرح یہ کام لے کر جاؤں گا، میں اپنے بچے حسن اور حسین کی طرح تمہیں سنبھالوں گا۔ اللہ امت کے امیروں کے دلوں میں ڈال دے ہماری بستی میں کوئی بیوہ تنہا نہیں رہے گی، امت کے امیروں کے دلوں میں ڈال دے کوئی یتیمی کا احساس لے کر زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ آپ نے اس امت کو ایک جسم و جان بنایا تھا، یا اللہ یہ کیسا خود غرضی کا زمانہ ہے، کیسا مفاد پرستی کا زمانہ ہے، کیسا نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اے رب کریم یا اللہ اس امت کا مداوع کر دے، بہت کم ہیں اللہ، ہم اپنے دامن کے داغ کس کو بتانے جائیں، سینوں کے داغ کس کو بتانے جائیں۔ اے اللہ جس سے کہنے جائیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سنتا نہیں، دنیا والوں سے کہنے جائیں تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو باتیں لے کر آ گئے، قرض مانگنے آ گئے، دیکھو اپنی مفلسی کا رونا رونے آ گئے۔ اے اللہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، اللہ ہم کتنے عجیب
لوگ ہیں ہمارے دل مردہ ہو چکے، روزانہ لاکھوں جنازے اپنی آنکھوں سے اٹھتا دیکھتے ہیں، ہمیں بھی قبر میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمارے اوپر بھی اللہ بے بس لاچار پڑوں گے غسل دیا جائے گا۔ کوئی کہے گا نہیں نہیں ایسے پلٹو، کوئی کہے گا کفن یہاں سے پہناؤ، کوئی کہے گا ارے یہاں سے پانی کیوں نہیں ڈالا، ارے کوئی کہے گا جلدی جب مسجد سے ڈولے منگواؤ، کوئی کہے گا جاؤ پتہ کرو قبر کھد رہی ہے نہیں۔ اے اللہ پھر ڈال کر مٹی کو جھاڑ کر لوگ واپس آ جائیں گے، اللہ کو عجیب حال ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ ہمیں اپنے موت کا احساس پیدا فرما دیجیے، اللہ اپنا خیال پیدا فرما دیجیے، اللہ سچا تقویٰ دے دیجیے، خلوتوں کا ڈر دے دیجیے، جنتوں کا ڈر دے دیجیے، اللہ ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ آپ ہمیں دیکھیں تو کہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اولاد کے دکھوں سے والدین کو بچا دیجیے۔ اللہ اس پورے علاقے میں علماء صالحہ پیدا فرما دیجیے، اللہ دین کے نظام کو قائم و دائم رکھیے، یہاں علماء کی آمد کو قبول فرمائیے، فکر کرنے والوں کو قبول فرمائیے، خدمت کرنے والوں کو قبول فرمائیے۔ نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ اے پیارے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے آئے ہیں، اے اللہ خلق کے راندے ہوئے اور دنیا کے ستائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کے محبوب کی ریا کا واسطہ، اے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ان کی زلفوں کا واسطہ، جن کو تو نے وہ ضحیٰ کہا تھا، وہ لیل کہا تھا، ان کے رخ مبارک کا واسطہ جن کو تو نے وہ ضحیٰ کہا تھا، اے اللہ تجھ کو پیارے حبیب کا واسطہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول کر لیجیے۔ اللہ ایک آخری التجا ہے، اب تو اٹھنے کا وقت آ گیا، اتنے بڑے مجمع میں تڑپ کر مانگ لیا، نوجوانوں نے بھی ارادہ کر لیا اب گناہ نہیں کریں گے، اللہ ان کے بھی آنسو بڑھ پڑے، بوڑھوں کے بھی آنسو گر گئے، بوڑھے بھی کہہ رہے اللہ ہماری سفید داڑھیوں کی لال ہڈیاں پوسیدہ ہو گئی، اللہ توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ان بوڑھوں کی طفیل قبول کر لے۔ جب کوئی بوڑھا مانگتا ہے آپ کو اسے خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، اے پروردگار عالم جب جوان مانگتا ہے اللہ دیکھیے نا اتنے پیارے پیارے نوجوان ہیں، اللہ ان کے لیے تو موقع تھا یہ مسجد میں نہ آتے، لیکن اللہ تو نے انہیں ہدایت دینے کے لیے مسجد میں بلایا ہے، اللہ جیسے آپ نے ابھی بلایا ہے ہمیں مسجد والا بنا ہمیں مسجد والا بنا دیجیے، اپنے در پہ آنے جانے والا بار بار آنے والا بنا دیجیے، اور اے اللہ ایک بار اس مجمع پر نظر کرم ڈال دیجیے، نظر کرم ڈال دیجیے، اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھ ہی لیجیے، اللہ دیکھ لیجیے، اللہ دیکھ لیجیے، اللہ ہمیں نہیں پتا کوئی تو آپ کا مقبول بندہ یا بندی ہوگی جس کی آنکھیں آپ کو پسند آئی، جس کی آمین آپ کو پسند آئی ہوگی، جس کی طرف آپ کو پسند آئی ہوگی، اے رب کریم ہم تمام کی آنکھوں کو قبول کر لے، اے اللہ تیرے خوف سے وہ آنسو جو تیرے خوف سے گر جائے اللہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، اے پروردگار عالم تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، ہمیں اپنی بستی کی ہے شرم، تیری رفعتوں کا خیال ہے، اور اے اللہ ایک دفعہ اے اللہ ہم چاہتے ہیں مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن ہو عطا 2 گز زمین اور 2 گز کفن، اے اللہ جب فرشتے ہمیں لینے آئے تو خوشبو لے کر آئے، ہمیں لے جانے آئے تو جنت کی نعمتیں ہمیں دکھلائیں، اور اللہ ہمیں تو کہہ رہا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اللہ تو اس طرح ہمیں بلا رہا ہو، اور اے اللہ تو ہمیں جنت میں ڈال دے، اور اے اللہ جب ہو دم واپسی اے اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ خیر کی جتنی دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجیے، جن چیزوں سے بنا چاہیے ہمیں بھی ان سے بچا دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔